میں بڑھنا چاہوں گا اپنے مہمان اسکالر کی جانب اور ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ضیاء النبی شریف پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ایک بہترین تصنیف ہے، بہترین تالیف ہے، تو اس پر روشنی ڈالتے ہوئے کیا فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں حسن بھائی آپ کا، شعور ٹی وی کی تمام ٹیم کا، جنہوں نے اتنے خوبصورت پروگرام کو سجایا ہے۔ بہت شکریہ۔ آج ہم سیرت کی عظیم کتاب، ایک مستند کتاب ضیاء النبی پر گفتگو کریں گے۔ ضیاء النبی لکھنے والے ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ سیرت پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں، سیرت نگاری پر بہت سارا کام ہوا، لیکن عصر حاضر میں جتنا ضیاء النبی نے اس کام کو اجاگر کیا ہے، سیرت النبی کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اپنی مثال آپ ہے۔ سیرت آپ نے جس طرح فرمایا کہ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کیوں لکھی، اس کی وجہ تالیف کیا بنی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی میں عرض کرتا ہوں، جب آپ نے تفسیر ضیاء القرآن کو مکمل کیا، ضیاء القرآن کی تکمیل کے بعد جس انداز میں آپ نے ضیاء القرآن کو لکھا اور علمی پہلوؤں کو یہاں اجاگر کیا، تو بہت سارے علمی حلقوں کی جانب سے یہ بار بار پیغامات موصول ہوئے کہ آپ سیرت پر بھی اچھا کام کر سکتے ہیں، آپ سیرت نگاری بھی کریں اور سیرت پر ایک خوبصورت تالیف دیں۔ تو حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پھر سیرت نگاری کی جانب توجہ کی اور اتنی خوبصورت 7 جلدوں پر مشتمل ضیاء النبی کے نام سے سیرت لکھی کہ دنیا پڑھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے، قاری جب پڑھتا ہے تو آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ نسبت عشقی قائم ہو جاتی ہے، نہ صرف حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کی تو وہاں تعریفیں کی گئی ہیں، سیرت نگاری کی لکھی گئی ہے، اور بچپن سے لے کر حضور کی ساری حیات طیبہ، حضور کیسے جنگوں میں جایا کرتے تھے، آپ اپنے صحابہ کرام کو کیسے تبلیغ کیا کرتے تھے، ان کی کیسے رہنمائی کیا کرتے تھے، آپ کی گھر کی زندگی کیسے تھی، یہ پڑھ کے تو عشق ہو ہی جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو ضیاء النبی پڑھتا ہے اس کو پیر محمد کرم شاہ سے بھی عشق ہو جاتا ہے۔ اچھا قبلہ، اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں جہاں بھی گیا ہوں نا، جس لائبریری میں، جس کمرے میں دوستوں کے جہاں کتابوں کا ایک مجموعہ پڑا ہوتا ہے، وہاں میں نے ضیاء النبی اور ضیاء القرآن شریف کو لازمی دیکھا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، کہیں لوکل ٹرانسپورٹ پہ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں کوئی ہم سے پوچھ لیتا ہے، چونکہ ہم تو اس ادارے سے فیضیاب ہیں الحمدللہ، تو ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تو طالب علمی کے دور میں جب ہم سے کوئی پوچھا کرتا تھا تو ہم کہتے تھے بھیرا آ رہے ہیں یا بھیرا شریف جا رہے ہیں، تو کہتے تھے وہ پیر کرم شاہ صاحب جہاں ہوتے تھے۔ کیا خوبصورت پہچان ہے جی، پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ضیاء القرآن ہماری اکثر مطالعے میں رہتا ہے، یہ تفسیر پڑھتے ہیں، ضیاء النبی ہم پڑھتے رہتے، تو ہم حیران رہ جاتے تھے کہ دیکھنے میں وہ عام دیہاتی سا معلوم ہو رہا ہے آدمی، لیکن وہ کتنے فصیح و بلیغ آدمی کی کتابیں پڑھتا ہے۔ اور حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت کی یہ کتاب لکھ کے، جیسے کہ حفیظ طائب صاحب کہتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں ضیاء النبی خاتم کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ جس انداز میں ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دفاع اس میں کیا گیا، عشق رسول بیان کیا گیا، اور پڑھنے والے کی آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں، ایسے الفاظ ذکر کیے گئے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ ویسے تو سیرت کا آغاز دور نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہو گیا تھا، صحابہ کرام نے حضور کی نعتیں لکھیں، پڑھیں، قصائد لکھے، اور بڑے بڑے مجموع میں حضور کی تعریفات کی۔ سیرت نگاری کا آغاز اس وقت سے ہو چکا تھا، ام معبد کے الفاظ آج بھی حدیثوں کے زینت بنے ہوئے ہیں، احادیث مبارکہ میں وہی الفاظ آج اسی انداز میں ملتے ہیں جو ام معبد نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے بارے میں عرض کیے تھے۔ برِ صغیر میں 8ویں صدی میں سیرت نگاری کا آغاز ہوا، لیکن اس وقت بھی عربی میں اور فارسی میں لکھی جاتی تھی۔ اردو زبان میں 19ویں صدی میں اس کا آغاز ہوا، اور باضابطہ طور پہ اس کا آغاز علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا، جنہوں نے 1918 میں سیرت کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھی۔ پھر اس کے بعد بہت سارے سیرت نگاروں نے اس پر قلم اٹھایا اور بہت خوبصورت انداز میں لکھا، لیکن اس وقت جس دور میں 20ویں صدی میں حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
قلم کرتاس پہ اس کو منتقل کیا، اس وقت لٹریچر مارکیٹ میں کچھ ایسا موجود تھا کہ جس میں سیرت کا نام تو ملتا تھا لیکن وہاں عشق رسول کی خوشبو نہیں آتی تھی، وہاں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پھوٹ پھوٹ کے نظر نہیں آتی تھی۔ پھر جب لوگوں کی جانب سے اس جانب توجہ دلائی گئی اور اصرار کیا گیا کہ آپ ضرور لکھیں، تو حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قلم اٹھایا اور آپ نے سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ عظیم شاہکار اس امت کو عطا فرمایا۔ جناب کیا وجہ ہے کہ سیرت کی بے شمار کتابیں ہیں، بے شمار کتابیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، مطالعہ کرنے کو ملتی ہیں، لیکن ضیاء النبی کا نام سر فہرست کیوں نظر آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جتنا بھی لٹریچر موجود تھا سیرت النبی کے حوالے سے، اس میں سیرت کے لیے سب سے پہلی یہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں لکھ رہے ہیں اس کی محبت رچی بسی ہو ہمارے وجود کے اندر، ہمارا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، زبر زیر سے لے کر ایک ایک جملے تک تمام کا تمام محبت میں ڈوبا ہونا چاہیے، اور ایک ایک انگ سے، ہمارے ایک ایک بال سے حضور کی محبت نکل رہی ہو، پھر جا کر سیرت کا حق ادا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء النبی میں پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حق ادا کیا ہے کہ سیرت کس کو کہتے ہیں۔ پھر 1994 میں اس کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اردو سیرت نگاری میں جو اس وقت سب سے زیادہ خوبصورت اور بہترین کتاب تھی وہ ضیاء النبی تھی، اس کو صدارتی ایوارڈ سے بھی اس وقت نوازا گیا۔ تو حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جہاں انداز محبت والا ہے کہ پڑھنے والا حضور کی مکہ مدینہ کی گلیوں میں پہنچ جاتا ہے، حضور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حضور سامنے بیٹھے ہیں اور وہ خود حضور کا سراپا دیکھ رہا ہے۔ اس انداز میں لکھ دینا اور اس انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء النبی کا کمال ہے، یا پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کمال ہے، جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے براہ راست کرم فرماتے ہوئے آپ کو عطا فرمایا۔ ضیاء النبی 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ محمد قیوم اوان نامی ایک سیرت نگار جنہوں نے اس کو انگلش میں ترجمہ کیا، ضیاء القرآن پبلیکیشنز نے اس کو شائع کیا، بہت ساری زبانوں میں اس کو شائع کیا گیا، لیکن جو اردو زبان میں حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی، اس انداز میں کوئی آج تک کسی مقام پہ بھی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اس میں ایک اور خاصیت بھی ہے، اس کتاب میں جدید و قدیم تمام سیرت نگاروں کے اقتباسات بھی پیش کیے گئے ہیں، اور اس میں تمام کے تمام جتنے بھی سیرت نگار ہیں ان کی تعلیمات کو بھی اس کے اندر پیش کیا گیا ہے، یعنی جس انداز میں انہوں نے بڑے لوگوں نے کام کیا تھا عربی میں یا فارسی میں، ان کی سیرت کی کتابوں میں، جس طرح سبل الہدیٰ والرشاد، یہ کتاب مصر سے حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ پاکستان لے کر آئے، اور پھر اس کے حوالہ جات بھی یہاں ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مغربی مفکرین کی کتابوں سے اسلام کی حقانیت کو یہاں ثابت کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کی کتاب میں یہ ایک عظیم شاہکار تھا حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو آپ نے اس امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔